اس نے کہا کہ صاحب میں خدا سے محبت کرنا چاہتا ہوں، خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا رہتا ہے مکے میں اور حج کے لیے مسلمان لوگ جاتے ہیں تو میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی خدا کو پانے کے لیے تجھے کچھ کرنا پڑے گا اور وہ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ہوں خدا کو پانے کے لیے، آپ کیا طریقہ مجھے بتاتے ہیں؟ تو کہا بھائی ندی کے پاس آ۔ چنانچہ ندی کے قریب اس کو لے جا کے ان برہمن صاحب نے اس کو وضو کروایا، کہا کہ جیسے میں ہاتھ منہ دھوتا ہوں تو بھی دھو لے، وضو کروایا، پھر اس کے بعد اشنان خود کیا، اس کو کروایا۔ ان سب کے بعد یہ کہا کہ دیکھو ایک منتر میں بتاتا ہوں، وہ منتر پڑھو تم کو خدا مل جائے گا۔ اور کیا منتر ہے صاحب؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا چونک پڑا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو مسلمانوں کا منتر ہے، میں کیسا پڑھوں؟ تو کہا کہ بھائی اس منتر کو پڑھے بغیر تو خدا نہیں ملتا۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے میں پڑھتا ہوں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اس نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ بس تو ایسا پڑھتا رہے، خدا تجھے ایک دن مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس بچے کو غصہ آ گیا اور اس نے ان کا دامن تھام لیا، کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اپنی ذات سے نکالا، مذہب سے نکالا اور کہا کہ میں تجھے خدا بتاتا ہوں، اور خدا کو بتانے کے نام پر آپ نے یہ منتر بتا دیا، یہ پڑھ کے میں اپنی ذات سے باہر ہو گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ منتر پڑھتا رہے تجھے خدا مل جائے گا، میں تو آپ کو چھوڑتا نہیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی تجھے خدا کو دیکھنے کا اگر اتنا شوق ہے تو تاج خان سالار کی مسجد میں جا، وہاں سید محمد خدا بخش تشریف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کے طالبوں کو خدا سے ملا دیں، وہ تجھے ملا دیں گے اور دکھا دیں گے، تو وہاں چلے جا۔ یہ سن کے وہ صاحب غائب ہو گئے۔ تب دو موقعوں پر جو آپ نے برہمن صاحب کو سنا اور دیکھا، یہ دراصل خضر علیہ السلام تھے۔ جب وہ عورت جل رہی تھی تو اس لڑکے کے بازو کھڑے ہو کر کے خدا کی محبت کی باتیں حضرت خضر علیہ السلام نے کی اور پھر غائب ہو گئے، اور پھر تھوڑے دن کے بعد آئے، آ کے مل کے اس کو کلمہ طیب پڑھایا، مسلمان کیا اور راستہ بتایا کہ تو تاج خان سالار کی مسجد میں جا، وہاں سید محمد خدا بخش موجود ہیں، وہ خدا کو بتائیں گے۔ تو یہ دراصل خضر علیہ السلام ہے کہ وہ اس طالب مولا کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ اس لڑکے نے بازار سے پھولوں کے 2 ہار خریدے اور ان ہاروں کو لیے ہوئے وہ تاج خان سالار کی مسجد کو چلا، اور ظاہر ہے کہ ایک دھن میں، ایک خیال میں، ایک جذبے میں وہ چلا جا رہا تھا۔ ادھر اپنے بندے کو، اپنے خلیفے کو، اپنے بھیجے ہوئے امام کو فرمان الہی ہوتا ہے کہ اے سید محمد، ہمارا طالب، ہمارا عاشق، ہمارا چاہنے والا تیرے پاس آ رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ بتا۔ ادھر سے حضرت مہدی علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے وہ ہندو لڑکا، مالی کا لڑکا، وہ 2 پھولوں کے ہار لیے ہوئے جج کے عالم میں آتا ہے، جو ہے مہدی علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو گر پڑتا ہے، اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور پھر مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں جو 2 پھولوں کے ہار تھے ان میں سے ایک ہار خود پہن لیتے ہیں اور دوسرا اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ 2 پھولوں کے ہار میں سے ایک اس کے گلے میں ڈالتے ہیں اور دوسرے پہ ذکر خفی پڑھ کے اس کو سناتے ہیں۔ پھر روایت یہ بھی ہے کہ اس لڑکے کو قریب لے کر کے مہدی علیہ السلام الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کا جو ذکر ہے وہ اس کی ناک میں داخل کرتے ہیں۔ جو ہی آپ نے الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کا ذکر داخل کیا، اس کو کشف ہو گیا، اس
کو دیدار الہی ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس مالی کے بچے کو خدا تک پہنچا دیا تو اس کو اٹھا کے 3 دن تک مسجد کے کنارے میں لٹا دیا گیا ایک جگہ، اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اور پھر اسے لے جا کر کے قریبی قبرستان میں ایک کونے میں دفن کر دیا گیا اور اس کی مزار پر پھول چڑھائے گئے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ مہدی علیہ السلام نے کہا کہ میاں حاجی سنبھال نہ سکے۔ میاں حاجی اس واسطے ان کا نام رکھا گیا کہ وہ خدا کو دیکھنے کے لیے حج بیت اللہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مہدی علیہ السلام نے دیدار خدا سے ان کو مشرف کیا، وہ یہیں پر گویا دیدار خدا سے فیض یاب ہوئے۔ بہرحال ان کی تدفین عمل میں آئی۔ بعد میں لوگوں نے آ کر کے یہ اطلاع دی حضور مہدی موعود علیہ السلام کو کہ میرا جی ان کی خبروں پر جب پھول چڑھائے گئے تھے وہ کتنے ہی دن گزرنے کے بعد ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے کہ آج۔ جب تازہ پھول قبر پر چڑھائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تازہ رہتے ہیں، اپنی خوشبو دیتے ہیں اور اپنی سرسبزی شادابی بتاتے ہیں۔ تو کئی دن گزرنے کے بعد کیفیت یہ ہے، گویا میاں حاجی کی کرامت یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام نے کہا چونکہ ان کو پھولوں سے محبت تھی اس لیے ان کے مزار پر پھول مرجھائے نہیں، تر و تازہ رہے ہیں، لیکن ان کی خبر کی یہ کرامت دیکھ کر کے لوگ ان کی خبر کی پوجا میں لگ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ خبر مٹا دی جائے۔ اس کے بعد ایک زوردار بارش ہوتی ہے، وہ بارش میاں حاجی کی خبر کو مٹا دیتی ہے۔ تو محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس بچے کے دل میں اپنی محبت ڈالی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان جب طالب مولا بنتا ہے تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ذکر فکر کرے، ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہے اور محنت کرتا چلے جائے، اور اس طرح سے وہ گویا آخر میں چل کے خدا کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک طریقہ اجتباء کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مجتبی بنا دیتا ہے، اس کو سلیکٹڈ بنا دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی قید نہیں، کوئی اصول نہیں، اللہ جس کو چاہے بنا دے۔ نہ وہاں قوم کا سوال ہے، نہ کسی اور بات کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے اپنی محبت پیدا کر دے اور وہ شخص اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہم مجذوب بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا مہدی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، اس میں ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ایسی ہے، اللہ کا فضل ایسا ہے کہ اس میں جو چاہے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال میں آپ کو سناتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام عورتوں میں واز فرما رہے تھے۔ تو جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھا، یعنی یہ واقعہ بھی ابھی جو میں نے بیان کیا محبت کے عنوان ہی پر مشتمل ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر کے جل جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس طرح سے میاں
مالی کو یہ سبق سکھایا گیا، بتایا گیا کہ ایک انسان جب ایک انسان کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو مرد حقیقت میں وہ ہے جو خدا کے لیے اپنی جان دے۔ خیر یہ تو چلتی رہتی ہے باتیں۔ تو اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ آپ بعض وقت خواتین کی فرمائش پر خواتین کے درمیان میں واز کرتے تھے۔ تو واز کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ درمیان میں پردہ کھینچ دیا جاتا تھا اور خواتین ایک طرف بیٹھی ہوئی رہتی تھیں اور مہدی علیہ السلام دوسری طرف تشریف فرما ہوتے تھے اور واز فرماتے تھے۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں، اور وہ مہدی علیہ السلام کی خصوصیات میں بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مہدی علیہ السلام جس ملک میں جاتے، جس علاقے میں جاتے، وہاں کے لوگوں کی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ آپ تو رہنے والے تھے پورب کے، لیکن جب آپ گجرات تشریف لے گئے تو گجراتی زبان میں واز فرمانے لگے، یا عربستان تشریف لے گئے تو وہاں عربی میں آپ نے گفتگو کی، یا افغانستان تشریف لے گئے تو وہاں فارسی میں۔ بہرحال آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ سننے والے کی زبان میں تقریر فرماتے تھے اور سننے والے اس کو سن لیتے اور سمجھتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ عورتوں نے یہ خواہش کی کہ حضور ہمارے سامنے واز فرمائیے، تو پردہ باندھ دیا گیا اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام واز فرمانے لگے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بے شمار عورتیں وہاں موجود تھیں اور واز کو سن رہی تھیں، تو ان میں بعض عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دنیا ترک بھی کر دی تھی، وہ بھی واز بیان سننے کے لیے موجود تھیں۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا اشعار میں عورتوں کی خصوصیت کو بتلایا، اور آپ نے یہ فرمایا، ایک سوتی سیج بلائے، ایک لالی لا بہلائے، ایک سیوا کرت نبھائے، وہ کون سہاگن آئے جو شہمک دیکھنا چاہے۔ یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اشعار میں ان عورتوں کو سنایا، اور وہ عورتیں اس کلام کو سن رہی تھیں، سمجھ رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ گجراتی اور ادھر کی زبان میں ہے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں جو کسی اپنے شوہر سے کی جو محبت چاہتی ہیں تو ان کا کیا طریق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک سوتی سیج بلائے۔ ایک عورت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو آرام کی اور عیش کی دعوت دیتی ہے، اس کے لیے سارا ساز و سامان تیار کرتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کی خوشی اسی میں کہ شوہر کو آرام سے رکھے۔ ایک سوتی سیج بلائے، ایک لالی لا بہلائے۔ ایک عورت ایسی ہے جو خوبصورت لباس پہنتی ہے اور خوبصورتی کا پورا سامان جمع کرتی ہے، اور بناؤ سنگھار کرنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ حسن، یہ جمال، یہ کیفیت، یہ بناؤ، یہ سنگھار، یہ آراستگی پیراستگی ایسی ہے جس سے شوہر خوش ہو کے اس کو چاہنے لگے گا۔ ایسے بھی ہیں اور جو شوہر کی محبت کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اور ایک قسم کی خاتون کی نشاندہی کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیوا کرت نبھائے، ایک سیوا کرت نبھائے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ نہ اپنے حسن و جمال کی طرف شوہر کو متوجہ کرتی ہے، نہ کسی اور بات کی طرف، بلکہ وہ رات دن شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ شوہر کی خدمت سے وہ خالی ہو، گویا وہ اس کے
آنکھ کے اشارے کا انتظار کرتی ہے کہ شوہر کی کوئی فرمائش ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو تو وہ عورت اس شوہر کے سامنے حاضر رہے، ایک سیوا کرت نبھائے۔ سیوا، خدمت گزاری ایسی چیز ہے کہ آدمی خدمت کر کے دل موہ لیتا ہے، اس کا یہ خیال تھا۔ ایک سوتی سیج بلائے، ایک لالی لا بہلائے، ایک سیوا کرت نبھائے۔ عورتیں بھائی مختلف قسم کی ہیں، لیکن مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ ان ساری عورتوں میں وہ کون ہے؟ وی کون سہاگن آہے؟ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی عورتوں میں ایسا ہونا چاہیے، وہ سہاگن، وہ عورت جس کا شوہر موجود ہے، وہ کون سہاگن ہے جو شہمخ دیکھنا چاہے۔ اس کو صرف یہی خیال رہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی صورت دیکھ لوں۔ تو ان الفاظ میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کی عورتیں ہیں، مختلف قسم کے مرد ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کو محض خدا کے دیدار کی آرزو ہے، جو خدا کے دیدار کی خواہش ہے، جو خدا کے دیدار میں تڑپ رہے ہیں؟ وہ کون سہاگن ہے جو شہمخ دیکھنا چاہے؟ وہ کون سہاگن ہے جو تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف شوہر کی صورت دیکھنا چاہتی ہے، بس یہ صورت سامنے رہے؟ تو جب مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حاضرین میں، یعنی جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک خاتون جنہوں نے دنیا ترک کی تھی وہ اٹھ کھڑی ہو گئی، ایک جذبے کے عالم میں اٹھ کھڑی ہو گئی، اور پردے کو ایسا پھاڑتے ہوئے وہ سامنے آئی مہدی علیہ السلام کے، اور یہ کہا کہ میرا جی ہوں سہاگنا ہوں۔ یہ ہوں کا جو لفظ ہے گجراتی زبان میں کے لیے ہوتا ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہوں نہیں، تو ہوں کا جو لفظ ہے میں کے معنی دیتا ہے۔ ہوں سہاگنا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا جی وہ عورت میں ہوں جو شاہ کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں، خدا کا دیدار حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب ان خاتون نے یہ کیا کہ وہ جو پردے کو توڑا اور اس طرح سے چلے آ گئے، تو مہدی علیہ السلام نے اس کو ایک گستاخی سمجھا، گستاخی سمجھ کے کہا کہ بی بی، اب دیکھیے مہدی علیہ السلام کس طرح مخاطب کر رہے ہیں، وہ خاتون کون تھی، کیا تھی، یہ تو کچھ معلوم نہیں، بہرحال سننے والوں میں سے ایک عورت تھی وہ۔ تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ بی بی شوخی بگزار، گستاخی کرنا چھوڑ دو، یہ گستاخی ہے۔ اصول و قاعدہ قانون جو ہے اس پر چلنا ضروری ہے، اور تم نے اس کو جو توڑا یہ ٹھیک نہیں کیا۔ لیکن سن لو، اگر خدا چاہے تو مہدی علیہ السلام کے سامنے ایک کنیز بھی کھڑی ہوئی تھی، ایک باندی۔ اب ظاہر ہے باندی کون ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور اس زمانے میں ایک گھر میں جو پڑے رہنے والی نوکرانیاں تھیں کہ دن بھر ان کا کام یہ تھا کہ بس خدمت کرتے رہے، ان کو ظاہر ہے مذہب، ملت، کیا کدھر، ان تمام باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، صرف خدمت ہو کرتی۔ تو مہدی علیہ السلام کے سامنے ایک باندی کھڑی ہوئی تھی، تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی شوخی بگزار، بی بی گستاخی نہیں کرنا، گستاخی چھوڑو۔ حق تعالیٰ ایک کنک جکرا میر ہے، یہ جو باندھی کھڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیدار دے سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو بڑی بڑی بیویوں کو دیدار ملے گا، بڑی بڑی خواتین کو ملے گا؟ نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی دین اتنی عام ہے، یہ جو باندھی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دیدار دے گا۔ تو مہدی علیہ السلام نے جو اشارہ کیا، ہاتھ سے بتایا اور باندھی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیدار دے گا، وہ بے ہوش ہو کے گئے۔ وہ باندھی
بے ہوش ہو کر کے گر گئی اور بڑے عرصے تک حالت جذب میں رہی، حالت کشف میں رہی، حالت کیف میں رہی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کے لیے مرد لوگ بھی برابر تھے کہ جو طالبان مولا ہوتے تھے ان کو آپ اپنی طرف بلاتے تھے، اور اپنے دم ذکر سے جب ان کو دم ذکر دیتے تھے تو ان کو دیدار خدا ہوتا تھا۔ جیسے میاں مالی کو آپ نے دیکھ لیا، میاں مالی کا عالم یہ ہے کہ نہ تو ان کو کوئی دین کا علم ہے، نہ ان کو کوئی مذہب کا علم ہے، نہ کچھ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، صرف ایک جذب ہے خدا ان تعالیٰ کا، اور وہی چیز خدا کے پاس مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے خلیفہ کو حکم ہوا کہ ہمارا طالب آ رہا، اس کو ہمارا راستہ بتاؤ۔ مہدی موعود خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا خاتم ولایت محمدیہ اٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں، اس کو لاتے ہیں، اس کو پھول پہناتے ہیں۔ بہرحال آخر وقت تک آپ نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو خدا کا دیدار بتایا۔ تو اس طرح سے یہ جو مہدیت ہے خدا کے دیدار کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے ہے، چاہے وہ لوگ مرد ہوں یا عورتیں بھی ہو سکتی ہیں ان میں، چاہے کوئی ہو۔ بہرحال مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت یہ تھی کہ آپ اپنے وجود سے لوگوں کو دیدار خدا تک پہنچاتے تھے۔ تو ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس لونڈی کو، اس کنیز کو اپنے دیدار سے سرفراز کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا بھی وہی عالم ہے کہ نہ اس کے پاس ویسی نمازیں ہیں، نہ اس کے پاس ویسے روزے ہیں، رات دن صرف اپنے مالکوں کی خدمت میں ہیں، لیکن جن کی خدمت میں ہے ان کا فیض اس قسم کا ہے کہ وہ ان کے محض فیضان سے خدا تک پہنچ جاتی۔ تو یہ مہدوی لوگوں میں جو فیضان تھا اس کی بڑی عجیب و غریب مثال۔ اب ایک مثال سنا کے اپنے بیان کو ختم کر دیتا ہوں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفے تھے، معصومون عن الخطا تھے، اور ان سے جو بھی معجزات سرزد ہو وہ سب ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جو دائرے آپ نے قائم فرمائے، جن اصحاب کو آپ نے اپنا جانشین بنایا، جو اصحاب آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے، ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ مہدی کی جو مہدیت ہے یا ان کا جو فیض ہے، ان کی جو ولایت ہے اور یا خاتم ولایت ہونے کی وجہ سے وہ فیضان جو ہے اس کو پہنچاتے رہے۔ تو صحابہ مہدی کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تابعین میں سے حضرت ملک الہداد کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ملک الہداد نے دائرہ بنایا اور اس کے اطراف میں باڑ لگائی۔ لوگوں نے پوچھا میاں جی باڑ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم دائرے کے اطراف میں کانٹے دار جھاڑیاں لگا دیتے ہیں، ایسی جھاڑی جو کانٹے دار ہو تاکہ باہر سے جانور نہ آئیں یا بہرحال دائرے کی حفاظت رہے، اس کو ہم باڑ کہتے ہیں، جو دائرے کے اطراف میں کانٹے دار جھاڑیوں سے بنا دی جاتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دائرے کہیں بھی رہتے ہیں، آبادی کے قریب، آبادی کے دور، اور دائروں میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو ایک بوڑھی بھکارن، ایک بوڑھی عورت بھیک مانگتے مانگتے دائرے میں آئی۔ اس نے یہ سمجھا بھائی یہ مکانات ہیں، یہ جھوپڑیاں ہیں، یہ آبادی ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، میں کچھ بھیک مانگوں گی اور کھا لوں، ٹھیک ہے۔ تو لکڑی ٹیکتے ٹیکتے وہ ایک بوڑھی عورت دائرے میں، دائرے کی باڑ کے اندر بھیک مانگنے آئی، گر گئی اور مر گئی۔ حضرت ملک الہداد کو اطلاع دی گئی کہ حضرت ایک عورت آئی تھی بھیک مانگنے، ایک بوڑھی عورت، تو بھکارن، اور وہ دائرے کے اندر گر کے مر گئی۔
تو اچھا اس کو لے جاؤ اور اس کی تدفین کرو. ان کا میاں وہ کون تھی؟ ظاہر ہے کہ مہدوی تو نہیں تھی، وہ باہر سے آ گئی تھی مانگنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس دائرے میں داخل ہونے کی وجہ سے، مہدوی دائرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر اس عورت سے یہ کہا گیا کہ خدا کی طرف سے، اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت ملک الحداد رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا وہ جو گر کے عورت مری ہے دیکھو تو صحیح، اس کا یہ جو جسم ہے وہ دائرے کے اندر ہے یا دائرے کے باہر ہے، کیسا ہے، کیا ہے. تو لوگ دیکھنے گئے، دیکھ کے آ کے اطلاع دی کہ میاں جی اس کے جسم کا بڑا حصہ دائرے کے اندر ہے، کچھ پاؤں وغیرہ دائرے کے باہر ہے. تو کہا کہ بھائی دائرے کے اندر ہونے سے اس کو دائرے والا شمار کرو اور اس کی تدفین کرو. تو ملک الحداد فرماتے ہیں اس کی کیفیت، دائرے کے اندر آ کے مرنے والے کی کیفیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اور اس عورت سے کہا جا رہا ہے کہ اے عورت، ہم تم کو رابعہ بصری کا مقام دینا چاہتے ہیں. اولیاء اللہ میں اور جو خواتین گزری ہیں ان میں بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کس مرتبے کی عورت تھی. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی رابعہ کی تعریف کی، کہا کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی ولی اللہ تھیں اور ان کا بڑا مقام تھا فلاں فلاں. اور ایک مرتبہ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگوں نے کہا کہ اس دائرے میں کئی عورتیں ایسی ہیں جو رابعہ کے مقام کی ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ تم رابعہ کے مقام کو بڑا مقام سمجھتے ہو، ایسے کئی رابعہ تو ہمارے دائرے میں پڑی ہوئی ہیں. بہرحال جب اس بوڑھی عورت سے، اس بیکارن سے، دائرے میں بھیک مانگنے کے لیے آنے والی سے یہ کہا گیا کہ تم کو بی بی رابعہ کا مقام دیا جاتا ہے، تو کہا کہ نہیں، ہم کو منظور نہیں، ہم نہیں لیتے وہ مقام. بی بی رابعہ جیسی ولی اللہ ہے ان کا مقام قدرت کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس بھکارن کو. تو کہا نہیں، ہم مہدی کے دائرے میں وفات پائے ہیں، ہمارے لیے رابعہ کا مقام کچھ بھی نہیں. تو یہ جو کیفیت ہوئی اس عورت کی، خدا کے سامنے جو اس نے کہا کہ ہم نے مہدی کے دائرے میں وفات پائی ہے، ہمارے لیے رابعہ کا مقام کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ حضرت ملک الحداد نے اپنے کشف میں دیکھا اور معلوم کیا اور لوگوں کو سنایا کہ جو مہدی کا دائرہ ہوتا ہے، جو مہدی کی باڑ ہوتی ہے، اس کا کتا رائے گا نہیں ہوتا. مہدی کی باڑ میں آنے والا کتا رائے گا نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے رحم سے اس قابل بنائے کہ ہم واقعی دائرے مہدی کے اندر رہنے والے ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ویسا کرے دائرے کے رہنے والوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کا بیان مکمل ہوا. میں حضرت مولوی سید افتخار جا سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ بلا ناغہ ہر اتوار یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ہم کو درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو اچھا رکھے تاکہ ہم ان سے زیادہ استفادہ کر سکیں. آج کی محفل پوری ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو پھر دوبارہ محفل آراستہ ہوگی. حضرات، اگلا مہینہ میلاد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہے. اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو حضور دنیا میں تشریف لائے، اور اسی خوشی کی ضمن میں انجمن مہدویہ ہر سال جشن میلاد امامنا منعقد کرتی ہے، اور اس ضمن میں کئی مقابلے جات بھی ہوتے ہیں، جیسے تحریری مقابلے، تقریری مقابلے، حضرت کلام پاک کے مقابلے. گزشتہ سال جناب سرور علی خان صاحب
صدر انجمن مہدیہ منصرف ہونے کے بعد ایک نئے مقابلے کا سلسلہ شروع کیا ہے، فرموزات امامنہ کا مقابلہ۔ اس مقابلے میں بچے حصہ لیتے ہیں، امامنہ مہدی محمود علیہ السلام کی فرامین یاد کر کے آتے ہیں اور یہاں سناتے ہیں۔ آج وہ مقابلہ منعقد ہو رہا ہے، آپ لوگ